رزق ہم سب کی بڑی اہم اور بنیادی ضرورت ہے۔ رزق کی تلاش میں ہم بڑی کوشش محنت کرتے ہیں، اور آج کل ہمارے ہاں مہنگائیوں کی بڑی شکایتیں ہیں کہ رزق کی کمی اور اخراجات زیادہ، یعنی مہنگائی بہت زیادہ، بہت بڑا شکوہ ہے ہمارا۔ احتجاج ہو رہے ہیں کہ ہم پہ مہنگائی کم کی جائے۔ رزق کے مسئلے حل کرنے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں جو دستور دیا ہے، جب تک اس پہ نہیں آتے رزق کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ ہم اس دستور پہ آ کے اپنے رزق کے مسائل حل کروائیں، اللہ کریم سے بات کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ آئیں، حضور نے جو ترتیب بتائی اس پہ آئیں، ہمارے سارے مسئلے حل ہوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نماز کی برکت سے اللہ 5 بڑے بڑے انعام دیتے، اس میں سب سے پہلا انعام رزق کی تنگی دور کی جاتی، نماز کی برکت۔ آج ہم غور کریں، ہم کتنے فیصد مسلمان نمازی ہیں؟ بے نمازی پن تباہیاں کر دیتے۔ نماز کی برکت سے اللہ پاک رزق دور کر دیتے ہیں، رزق کی تنگی دور کر دیتے ہیں، رزق وافر کر دیتے ہیں، برکت والا سکون والا رب تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ نمازی ہو ایک مسلمان، پھر دیکھو رزق کیسا اطمینان بخش ملتا۔ اور یاد رکھیں کہ رزق صرف روٹی کو نہیں کہتے، لقمے کھانے کو نہیں کہتے، نیک اولاد بھی رزق ہے، علم کا ملنا بھی رزق ہے، اچھی بیوی کا ملنا بھی رزق ہے، رزق اور بھی چیزیں، گھر کا مل جانا بھی رب کی طرف سے رزق ہے۔ تو نماز کی برکت سے رب تعالیٰ نے رزق کے ملنے کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ پرسکون کھانا بھی دیں گے، گھر مکان اور چھت بھی دیں گے، نیک اولاد بھی دیں گے، اچھی بیوی بھی دیں گے، نیک اولاد بھی دیں گے۔ رزق کی برکت سے کتنا بڑا مسئلہ نماز کی برکت سے حل ہو رہا ہے۔ دوسرا بڑا جو انعام دیں گے رب تعالیٰ ایک نمازی بندے کے لیے، اللہ پاک جو نماز پڑھنے والا ہے، اللہ پاک اس کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ ایک ایمان والے کا ایمان ہے کہ عذاب قبر برحق ہے، عذاب قبر برحق ہے، نمازی بندے کو اللہ عذاب نہیں دیں گے، نمازی بندے کو اللہ عذاب قبر سے محفوظ۔ کتنا بڑا مسئلہ نماز کی برکت سے حل ہو گیا۔ تیسرا جو انعام اللہ پاک دیں گے، قیامت کے دن نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیں گے، سجے ہاتھ کے اندر ملے گا کہ آپ نے جو کچھ زندگی میں کیا ہے اس کا جو رزلٹ کارڈ ہے نا، نامہ اعمال ہوا میں اڑائے جائیں گے۔ اب ان کو پتہ ہے، ان ورکوں کو پتہ ہے کہ میں نے کس ہاتھ میں جانا اور کس بندے کے پاس جانا۔ میرے اور آپ میرے پاس ہی آئیں گے۔ اگر میں پاس ہو چکا ہوں، نمازی بن کے مرا ہوں، تو میرے نامہ اعمال، میرے وہ ورق، وہ میرا رزلٹ کارڈ میرے دائیں ہاتھ میں آئے۔ اگر میں بے نمازی بن کے مرا ہوں، خدا نہ خواستہ، اللہ حفاظت فرمائے ہم سب کی، تو پھر نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں آئیں گے، اور میرے ہاتھ ہلانے سے وہ نہیں، وہ خود بخود اسی ہاتھ میں آ جائیں۔ قرآن پاک کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ۔ جس کے نامہ اعمال سجے ہاتھ میں آئیں گے، اس کے لیے یہ انعام ہے۔ وہ خوش و خرم دکھاتا پھرے گا کہ میں پاس ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، مجھے پتا تھا کہ میں نے اللہ کے پاس حاضری دینی، میں اس کی تیاری کرتا ہوں۔ اور جو نالائق بندہ بے نمازی تھا، نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں آئے گا، وہ کہے گا وَأَمَّا مَن، قرآن اس کے بارے میں کہہ رہا ہے، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا 70 ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ۔ بے نمازی اور نمازی میں کتنا بڑا فرق آ رہا ہے کہ نمازی بندے کو اللہ انعامات سے ایسے نوازیں گے کہ اس کا نامہ اعمال سجے ہاتھ میں آئے گا، اور یوں دکھاتا پھرے گا میرا رزلٹ کارڈ پڑھو، میدان حشر دیکھ رہا ہوگا اور اس پہ رشک کر رہا ہوگا۔ نماز کی برکت۔ اور اس سے اگلا انعام اللہ پاک یہ دیں گے کہ بغیر حساب کتاب رب تعالیٰ جنت میں بھیجیں گے، حساب نہیں لیں گے رب تعالیٰ۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام دعا کر رہے تھے، یا اللہ میرا حساب آسان کر دینا۔ میں نے حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ علیہ السلام آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک دیکھیں اور معاف کر دیں، بس حساب نہ لیں۔
تو نماز کی برکت سے اللہ پاک کچھ پوچھیں گے نہیں۔ اور روایت میں ایسے بھی آتا ہے جس کی نماز اچھی نہیں ہے اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا، جس کی نماز اچھی نہیں ہے اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا، اور نماز کی برکت سے اللہ پاک پل صراط پار کروا دیں گے۔ پل صراط ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ دنیا میں ہم نہر کا پل کراس کریں، دریا کا پل کراس کریں، مشکل عمل ہے، خوف بھی ہوتا ہے۔ اور وہ پل ایسا ہے جس کے نیچے دریا نہر نہیں ہے، اس کے نیچے آگ ہے، جہنم کی آگ، وہ بالکل باریک سا ہے۔ نماز کی برکت سے یہ ایمان والا ایسے گزر جائے گا، جلدی سے گزر جائے گا۔ اور اگر بے نمازی ہے تو بڑی خطرے کی بات ہے، اس پل کے نیچے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں مسلمانوں کو نمازی بنائے۔ میرے پیارو یاد رکھنا، کائنات کی سب سے بڑی نیکی نمازی بننا ہے، کائنات کا سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے۔ نماز کی برکت سے اللہ پاک ذمہ داری لے رہے ہیں کہ میں اپنی ذمہ داری پر تمہیں جنت میں پہنچاؤں گا۔ رب کریم ذمہ دار بن گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے اپنے بندوں پر ایمان اور فرض نماز کے بعد ایمان اور فرض نماز سے بہتر کوئی چیز فرض نہیں کی ہے۔ ایمان اور فرض نماز سے بہتر کوئی چیز فرض نہیں کی، یعنی اتنی عظیم چیز ہے ایمان کے بعد نماز کا فرض ہونا، نماز کا پڑھ لینا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، سید الرسل، خیر البشر، فخر اولاد آدم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، موت کے وقت کی وصیت ہے، میری امت نماز کا حکم نہ چھوڑنا، نماز کو نہ چھوڑنا۔ ایک امتی کو وفا کرنی چاہیے، حضور کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بنائے۔ خدا تعالی ہمیں عمل کی توفیق دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔